سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ بے شک اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے مہینوں کی گنتی ہمیشہ 12 ہی رہی ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے مقدس عزت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست اور صحیح دین ہے۔ ناظرین کرام، محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پہ اس نشست میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے اور محرم ان میں سے ایک ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ایک ساتھ ہیں، اور رجب۔ ان 4 مہینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی حرمت اور ان کی عزت اہل عرب اسلام سے بھی قبل کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں اگر جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا اگر کوئی چل رہا ہو تو ان مہینوں کے احترام میں وہ جنگ کو روک دیتے تھے، لڑائی کو روک لیتے تھے۔ تو یہ گویا کہ امن کے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں۔ پھر بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھما پھرا کر پھر اسی ترتیب پہ آ گیا ہے جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ان مہینوں کی رکھی ہے، اب وہی ترتیب آ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل اسی طرح جو ہے وہ حساب کتاب پھر اپنی جگہ پہ آ گیا تھا، یعنی 12 مہینے جو تھے ان کی ترتیب وہی ہو گئی تھی جو گزشتہ زمانوں میں صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب رکھی گئی تھی۔ ہوا دراصل یہ کہ مشرکین مکہ نے نسی کی ایک رسم جو ہے بدعت ایجاد کر لی تھی، اور اس کی روح سے وہ کیا کرتے تھے کہ جس حرمت والے مہینے کو چاہتے کہ اس میں جنگ اور جدل کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے تو اس کو آگے پیچھے کر کے کسی دوسرے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کے آگے پیچھے کر دینا کفر کے اندر جو ہے وہ مزید زیادتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو زمانے کی گردش کے ذریعے سے مہینے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ آ چکے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجری سال کے کیلنڈر کا آغاز کیا اور اس کی جو ترتیب محرم سے رکھی کہ تو یہ عین فطرت کے مطابق اور اللہ کی تخلیق کے مطابق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے لیے ارشاد فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ دیکھیں سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف کسی چیز کو خاص نسبت ہو جاتی ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کا ایک منفرد مقام ہے، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی طرف اگر کسی چیز کی خاص نسبت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ تو امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اگر نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں تو محرم کے مہینے میں بغیر کسی تخصیص کے وہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی روزے رکھنا چاہتا ہے رمضان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روح سے وہ افضل ترین روزے ہیں۔ اور پھر محرم کے مہینے میں سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روح سے گویا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو ایک خاص مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اب اس مہینے میں جو روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ سے سوال کیا گیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں
کہ اس سے ایک روزے کا اجر و ثواب گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، 10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو گزشتہ ایک سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قدم رکھا تو آپ نے وہاں دیکھا کہ بنی اسرائیل 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارا یہ روزہ جو کس حیثیت سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے اصل وارث ہیں۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، اور پھر ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو ہم اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو پورا کرنا یہ زیادہ افضل عمل ہے، تاکہ کیا غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو۔ دیکھیے محترم ناظرین کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو گوارا نہیں کیا کہ ہم روزہ رکھیں گے، بنی اسرائیل بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارا روزہ ان سے مختلف ہونا چاہیے، ہم اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں تاکہ بنی اسرائیل سے مشابہت نہ ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ان کی پوری تہذیب کو گلے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا پورا کلچر اپنا لیا ہے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، عادات و اعتبار میں، لباس و خوراک میں، وضاقتہ میں، ہم نے یہود و نصارہ اور ہندوؤں اور سکھوں کے طور طریقوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تہذیب کے اوپر، اسلامی کلچر کے اوپر، اسلامی طور طریقوں کے اوپر فخر کریں اور فخر سے ان طریقوں کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور آپ کا طریقہ ہی قابل فخر ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی مشابہت کو جائز نہیں سمجھا اور فرمایا ہم اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھیں گے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکے، افضل صورت تو یہی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں، اور اس کی مثالی صورت یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کو 3 روزے رکھ لیے جائیں، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ 10 اور 9 کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے 9 کو روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 کا روزہ بھی جو رکھ سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو خود بھی زندہ کریں، اپنے اہل و عیال تک بھی اس آواز کو پہنچائیں، ان کو بھی اس اجر کے اندر شریک کریں، ان کو بھی پیغام دیں، قریب نہیں ہے تو فون کر کے ان کو اطلاع دیں کہ وہ اپنے ملک میں چاند کی تاریخ کے حساب سے 10 محرم کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ اور اس مہینے میں جو بدعات اور خرافات ہیں، سوگ منایا جاتا ہے، اور خاص کر مطلب یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، شیرینیاں تقسیم کی جاتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کو روک کر مسافروں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو، صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہو، اور آج بھی دنیا کے اندر ہر باشعور مسلمان حضور کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھے، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو پانی پلانا اور میٹھے چاول تقسیم کرنا، کیا یہ حضور کی سنت کی مخالفت نہیں ہے؟ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو خاموشی سے گھر بیٹھے رہیں، کم از کم حضور کی سنت کی مخالفت اور اس کا الٹ تو نہ کریں نا، کہ لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ شربت پلائیں اور مطلب یہ ہے کہ میٹھے چاول کھلائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور میں معذرت کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدعات اور خرافات کا کلا کما کریں اور اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف بلائیں اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔